صل على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ عزیزان من، اللہ رب کائنات نے اپنے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جتنا بھی اللہ رب کائنات نے مخلوقات پیدا کی، انسان ہیں، حیوان ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، جتنا بھی اللہ رب کائنات نے مخلوقات پیدا کی، سب نے ایک نہ ایک وقت اس دنیا کے اناج سے جانا ہے۔ یہ دنیا عارضی گھر ہے، یہ دنیا عارضی جگہ ہے، اور بھی وہ آخرت کے دن ملنی ہے۔ اور اللہ رب کائنات نے اپنے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا سورہ الرحمن کے اندر کہ باقی اگر ذات رہے گی تو وہ میں رب الرحمن کی ذات رہے گی۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ عزیزان من، یہ دنیا عارضی مکان ہے۔ اس دنیا سے جانے کے بعد جب انسان اس دنیا سے قطع تعلقی کرتا ہے، دنیا سے اس کا رابطہ ختم ہو جاتا ہے، وہ اپنے اگلے مراحل کو پہنچتا ہے، اور جب انسان فوت ہوتا ہے تو سب سے پہلے ان کے جو سربراہ ہیں ان کے ذمہ تین چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے، اور اس کی تدفین کو اچھے سے اچھا بنایا جائے، اور دوسرا اس کی وصیت کو پورا کیا جائے جو وصیت کر کے جاتا ہے، اور تیسری بات اس کا جو قرضہ ہوتا ہے وہ قرضہ بھی ادا کیا جائے۔ اگر یہ اس کا قرضہ نہیں ادا کیا جاتا تو اس کی جو میت ہے، اس کی لاش ہے، وہ لٹکی رہتی ہے، اس کی روح لٹکی رہتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ اپنے مرنے والے کا سب سے پہلا اس کا قرضہ اتار دیا کرو تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو، اس کو اذیت نہ پہنچے۔ اور اس کے بعد جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور اس کو اس کے اگلے مراحل کی طرف لے جایا جاتا ہے، فرمایا جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کا جنازہ پڑھتا ہے، اللہ رب کائنات اس کو ایک قرات کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، اور اسے جنازہ پڑھنے کے بعد وہ اس کو تدفین کرا کے بھی واپسی آتا ہے، فرمایا اس کو 2 قرات کا اجر و ثواب ملا جاتا ہے، اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن آج ہمارا کیا کردار ہے؟ ہم جنازہ پڑھنے کے بھی تیار نہیں ہوتے، اس سے کیا جنازہ پڑھیں؟ اور اس کے لیے فرمایا 1 قرات کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور اس کے بعد جب انسان اپنے قبر میں چلا جاتا ہے تو اس سے 3 سوال ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال کہ تیرا رب کون ہے؟ جو اللہ کو حقیقت مالک، خالق، رازق جانتا ہوگا وہ جواب دے گا کہ میرا رب اللہ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی معبود پر حق نہیں ہے۔ اور دوسرا سوال تیرا نبی کون تھا؟ وہ جواب دے گا میرا نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی ہوگی، آپ کی فرما برداری کی ہوگی، آپ کی تابعداری کی ہوگی۔ اور تیسرا سوال یہ ہوگا تیرا اس دین اسلام کیا تھا؟ وہ کہے گا میرا دین اسلام تھا، کیونکہ وہ دین اسلام کے دائرے کے اندر رہ کے اس پر عمل کرتا تھا، اسی لیے وہ جواب دے گا میرا دین اسلام ہے۔ اور جب وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کو جب قبر میں لے جایا جاتا ہے، دفن کر دیا جاتا ہے، پھر جو نیک شخص ہوتا ہے اس کے بعد جب فرشتے آتے ہیں بڑے اچھے انداز کے اندر اس سے سوال کرتے ہیں۔ سوال کرنے کے بعد جو نیک ہوتا ہے اللہ رب کائنات فرماتا ہے اس کے لیے جنت کی طرف سے اس کو لباس پہنا دیا جائے، اس کو جنت کا لباس پہنایا جاتا ہے، اور اس کے لیے جنت کی طرف سے کھڑکیاں کھول دی جائیں تاکہ میرے بندے کو سکون ملے، اطمینان ملے۔
اور اس کے لیے جنت کی طرف سے بستر بچھا دیا جائے تاکہ یہ میرا بندہ اطمینان کے ساتھ سو جائے۔ اور جو بدبخت ہوتا ہے، جو دنیا میں رہ کر اللہ رب کائنات کی نافرمانی کرتا ہے، تو جب اس کے پاس فرشتے آتے ہیں تو بڑی بری شکل کے اندر آتے ہیں اور وہ دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے یہ کیا ہے، تو اللہ رب کائنات کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اس کے لیے جہنم کی طرف سے بستر بچھا دیا جائے تاکہ اس کو پتہ چلے یہ دنیا میں کیا کر کے آیا تھا، اور اس کے لیے جہنم کی طرف سے گرم ہواؤں کے دروازے کھول تاکہ اس کو پتہ چلے یہ دنیا میں کیا کر کے آیا تھا۔ اقول قولی ھذا وما علینا الا البلاغ المبین۔